بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے ایک عظیم عبادت ہیں، لیکن کچھ چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، کچھ مکروہ بنا دیتی ہیں اور کچھ شرعی عذر ایسے ہوتے ہیں جن کے تحت روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس عمل سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کس مجبوری کے تحت روزہ توڑا جا سکتا ہے اور کس عمل سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور کس وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور بعد میں رکھا جا سکتا ہے، یہ سب ہم تفصیل سے بیان کریں گے، آخر میں حدیث سے ثابت کریں گے۔ برائے کرم ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، اگر کوئی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد آنے پر پورا رک جانا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کرنا، اگر قدرتی طور پر آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر ازدواجی تعلقات قائم کرنا، ایسا کرنے سے کفارہ لازمی آتا ہے جو 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حیض یا نفاس کا آنا، عورتوں کے لیے حیض یا نفاس کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ دوائی یا انجیکشن جو غذائیت فراہم کرے، اگر کوئی ایسی دوا یا انجیکشن لیا جائے جو جسم کو غذا دے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی، سگریٹ، حقہ یا کسی بھی قسم کی تمباکو نوشی روزہ توڑ دیتی ہے۔ وہ چیزیں جو روزہ مکروہ ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں، یہ چیزیں روزہ توڑتی نہیں، لیکن انہیں کرنے سے روزے کی روحانیت کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ بدتمیزی، جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ، یہ اعمال روزے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ سونا یا وقت ضائع کرنا، اگرچہ نیند روزے کو توڑتی نہیں، لیکن عبادت میں وقت گزارنا بہتر ہے۔ بلا ضروری کوئی چیز چبانا، مثال بلا وجہ کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا جیسے پنسل یا ناخن مکروہ ہیں۔ بغیر ضرورت تھوک یا بلغم نکالنا، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ زیادہ پانی سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، اگر اس میں مبالغہ کیا جائے تو پانی حلق میں جا سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایسے حالات میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنا ضروری ہوگی۔ شدید بیماری، اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے یا صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ سفر، مسافر ہونا، اگر کسی کا سفر 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور اس میں مشقت ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، اگر روزہ رکھنے سے خود یا بچے کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شدید کمزوری یا بے ہوشی، اگر کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جائے کہ کام نہ کر سکے یا بے ہوش ہو جائے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ شدید پیاس یا بھوک، اگر کسی کو ایسا لگے کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مر سکتا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ زبردستی یا مجبوری، اگر کسی کو زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے اور وہ بے بس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ اگر کسی نے کسی شرعی مجبوری کی بنا پر روزہ توڑا تو صرف قضا ضروری ہوگی، لیکن اگر بلا وجہ روزہ توڑا تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازمی آئے گا۔ چلو اب حدیث سے دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھایا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری 6669، صحیح مسلم 1155۔ جان بوجھ کر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کی اس پر روزے کی قضا ہے اور جس پر خود بخود آ گئی تو اس پر کوئی قضا نہیں۔ سنن ابی داؤد 2380، سنن ترمذی 720۔ وہ چیزیں جو روزے کو مکروہ بنا دیتی ہیں۔ جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ سے روزے کی روحانیت کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری 1903۔ روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، مگر جب تم روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرو۔ سنن ابی داؤد 142۔ کن صورتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ بیماری کی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ سورۃ البقرہ 185۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کفارہ کا بندوبست کیا۔ صحیح بخاری 1936، صحیح مسلم 1111۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے رعایت۔ حضرت انس بن مالک کبھی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مسافروں کو روزے میں رخصت دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم 1121۔ یہ تمام حدیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن اعمال سے مکروہ ہو جاتا ہے اور کن مجبوریوں سے روزہ توڑا جا سکتا ہے۔